حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے ساتھ شادی کے لیے دلہا بنے ہوئے تھے. جب سیدہ زینب سے، آپ کی امہات المومنین میں سے ہیں، آپ کی شادی ہوئی تو آپ دلہا بنے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے جب بندہ دلہا بنتا ہے تو لوگ ہدیات دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں. فعامدت امی ام سلیم الی تامر و سامان و عقت، میری والدہ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کی برکت کے لیے بھی میرے محبوب کی دعا ہے. تو آپ کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کرتی تھی. اپنا بیٹا سرکار کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور گھر میں جو بھی کام کاج ہوتا آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کرتے تھے. تو انہوں نے نا کھجوروں کا، گھی کا، پنیر کا ایک حلوہ تیار کیا، اور تیار کر کے صنعت حیثہ، اس حلوے کو میٹھی چیز جو حلوہ نما انہوں نے بنائی. فجعلتہ فی طور، اور اس کو ایک ڈبی میں ڈال دیا. یہ حلوہ بنا کے، جس طرح ہمارے ہاں جو ٹیفن وغیرہ ہوتے ہیں یا ہاٹ پاٹ ہوتے ہیں، اب تو اس وقت تو برتن تھے، اس برتن میں نا ڈبی نما تھا، اس میں آپ نے ڈال دیا. فقالت یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتی ہیں اے انس، اس کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو. بعثت بهذا الیک امی وہی تقرئک السلام. یا رسول اللہ، یہ حقیر سا تحفہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، میری والدہ محترمہ نے بھیجا ہے اور ساتھ آپ کو سلام عرض کر رہی تھی. یہ لے جائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کیجئے، اور یہ حضور کو تحفہ دے دیجئے. حضور دلہا بنے ہوئے ہیں سیدہ زینب کے ساتھ. جب شادی ہوئی تو اس شادی پہ آپ کا جی چاہتا کہ میں سرکار کو تحفہ بنا کے بھیجوں، تو حلوہ کھجوروں کا، گھی کا، پنیر کا بنا کر سرکار کی بارگاہ میں روانہ کیا. فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے انس جاؤ، یہ حلوہ میرے محبوب کی بارگاہ میں لے کر چلے جاؤ، جا کے عرض کرو آقا یہ میری والدہ محترمہ نے بھیجا ہے، اور عرض کرتی ہیں یہ حلوہ تھوڑا سا ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، اور ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کر رہی ہے. سلام بھی عرض کر رہی ہے. فَذَهَبْتُ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں نے ڈبی میں لیا اور سرکار کی بارگاہ میں لے کر چلا گیا. فَذَهَبْتُ، میں لے گیا. فَقُلْتُ، میں نے اسی طرح کہا جس طرح میری والدہ محترمہ نے پیغام دیا تھا. میں نے اپنی والدہ محترمہ کا سلام بھی عرض کیا اور تحفہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں دعہو، اس کو رکھ دیجئے، اس کو یہاں رکھ دیجئے. پھر میرے آقا نے آگے جو پیغام دیا ہے وہ سننے والا. فقال اذهب فادعوا لی فلانا و فلانا و فلانا رجالا سماہم. حضور علیہ السلام نام لیتے ہیں، اے انس جاؤ مدینہ طیبہ میں تمہیں فلاں فلاں شخص نظر آ جائے
تو اس کو جا کر کہنا تمہاری میرے محبوب کے گھر میں آج دعوت ہو گئی ہے، فلاں فلاں کو بلا کر لے آؤ۔ حضور نے نام لیے، رجال فلانن و فلانن و فلانن رجالن سماہم، ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے کہ فلاں فلاں شخص کو جو ہے بلا کر لو۔ یوں کہہ لیجئے، کہا انس جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لے آؤ، فاروق اعظم کو بلا کے لے آؤ، عثمان غنی کو بلا کے لے آؤ، دیگر صحابہ اکابر جو ہیں ان کو بلا کر لے آؤ، اور ان کو کہو آج تمہاری میرے محبوب کے گھر میں دعوت ہے، جاؤ اور انہیں بلا کر لے آؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ کھانا تو پکا کوئی نہیں ہوا گھر میں، اور حضور نے اتنے لوگوں کے نام لے دیے، میں جب ان کو بلاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ کے نام لیے اور کچھ کے لیے حضور فرمایا وَادْعُ لِي مَن لَقِیتَ، جو بھی تجھے راستے میں ملے نا اس کو میری طرف سے دعوت دے دینا، میری طرف بلا لینا، جو بھی راستے میں ملے۔ فَدَعُوتُ مَن سَمَّا وَمَن لَقِیتُ، آپ کہتے ہیں جن کے حضور نے نام لیے تھے میں نے جا کر انہیں بھی دعوت دے دی، اور جو بھی مجھے راستے میں ملتا میں اس کو کرتا، جا تیری آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دعوت ہے، میں جا کر اس کو بھی پیغام دے دیتا جو بھی راستے میں مجھے ملتا۔ تو آپ کہتے ہیں میں دعوت دے کے نا جب واپس آیا نا، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، جب ہی میں واپس آتا ہوں تو لوگوں سے گھر بڑا بھرا پڑا ہوتا ہے، میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں اتنی تعداد میں لوگ ہیں، کھانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پکا کوئی نہیں ہوا، دعوت اتنے لوگوں کو دے دی ہے، کھانا تو ہے کوئی نہ، دیگیں تو نظر نہیں آ رہی اور پکانے والا بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز بھی یہاں نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لوگوں کو دعوت بھی دے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں قیل لانس عددکم کم کانوا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اے انس بتاؤ جن لوگوں کو تم نے دعوت دی تھی ان کی تعداد کتنی تھی، کتنے لوگ تھے جو کھانا کھانے کے لیے آئے؟ تو کہتے میرا اندازہ ہے کہ وہ 300 کے قریب تھے، کھانا کوئی نہیں گھر میں، 300 کے قریب آدمی جو ہیں وہ دعوت کھانے کے لیے گھر میں آ گئے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیثہ، میں نے سرکار دو عالم کو دیکھا میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک اس حلوے کے اوپر رکھتے ہیں، وَتَقَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، آج تو لوگوں کو کوئی آیت پڑھ دے تو اعتراض ہو جاتا ہے، حضور نے اس کو ہاتھ اوپر رکھ کے نا تکلم بما شاء اللہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو اللہ نے چاہا پڑھا، آپ نے اس کے اوپر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور آیات پڑھی، برکت کے لیے دعا کی۔ تو جب ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر برکت کی دعا اور کچھ پڑھا تو پھر میں کتاب المعجزات سے پڑھ رہا ہوں، مشکات سے، اور اپنے الفاظ کا اور معانی کا ذمہ دار ہوں۔ تو فرمایا کہ اے انس جاؤ 10 آدمیوں کو بلا کے لے آؤ، ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله ويأكل كل رجل مما يليه، جب 10 آدمی آتے تو میرے آقا فرماتے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو تناول کر لو، 10 آدمی کھا کے چلے جاتے اور وہ کھانا اسی طرح پڑا ہوتا۔ وَيَأْكُلُ مِمَّا يَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ، ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیرے۔ یہ آداب ہے کھانے کے، کہ جب ایک برتن سے آدمی کھانا کھا رہے ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ پورے برتن میں ہاتھ پھیر دینا چاہیے۔ تو فرمایا جاؤ 10 آدمیوں کو بلا کے لاؤ، جب 10 آدمی آتے تو کھانا کھا لیتے، اور کھانا کھا کے نا حضور فرماتے جب کھانا کھانے لگتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پڑھ کر اپنے سامنے سے کھانا کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں قال فاکلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى اکلوا كلهم، ایک گروہ آتا ہے کھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، 10 آدمی کھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے آدمی کھا کے چلے گئے، سارے آدمی کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہے، سیر ہو کر کھانا کھایا۔ 300 آدمی وہ ایک ڈبیا میں حلوہ ہے کھا کے چلے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب کھا کے چلے گئے نا، قال علی یا انس، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے انس ارفع، اس سے ڈھکن کو، اس سے کپڑا اتار دو، ارفع اٹھائیے اس کو۔ میں نے جب اٹھایا فرفعت فما ادری حین وضعت کان اکثر ام حین رفعت، جب میں نے اس کو اٹھایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں یہ نہیں جانتا جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا ہے اس وقت زیادہ ہے، اس میں سے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا، اور 300 آدمی کھا کر چلے گئے۔ یہ ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں معجزہ بنا کر بھیجا، اور اس کی جھلک میں ہاتھ مبارک کا صرف ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی جھلک ایک اور حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاطب استند، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے استند الی جزء نخلۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستون جو تھے وہ کھجور کے جھنڈ کے تنے جو تھے ان کے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے نا صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوا ہے کہ انصاری آیا، اس نے عرض کی حضور میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے عرض کی حضور میرا غلام بڑا بڑائی ہے، لکڑیوں کا کام کرتا ہے، تو میں اس سے آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تیری مرضی ہے بنوا دو۔ فلما صنع له المنبر، جب سرکار کے لیے ممبر بنا دیا جاتا ہے فاستوى علیہ، آپ اس ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جب بیٹھ گئے صاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها، وہ تنازار و قطار رونے لگتا ہے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے اور تیرے محبوب خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنازار و قطار رونے لگتا ہے۔ اور الفاظ ہے حتیٰ قادت ان تنشقا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ غم سے نڈال ہو کے پھٹ جاتا، اس قدر درد سے رو رہا تھا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها، قربان جو سرکار دو عالم وسلم کی ذات پہ، سرکار نے جب سنی نا آواز، صحابہ بھی سنتے ہیں لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو سرکار جانتے تھے، سرکار ممبر سے اترے،
جب ممبر سے اترتے ہیں فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حتی اخذها فضمها الیہ فجعلت تئن انین السبی الذی یسکت. حضور علیہ السلام نیچے اتر کر اس خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور خشک تنا اس طرح سسکیاں لے کے چپ ہوتا ہے جس طرح بچہ زارو قطار رو رہا ہو. اس کو ماں سینے سے لگاتی ہے، سکون ملتا ہے تو وہ سسکیاں لے لے کر چپ کرتا ہے. یہ صحابہ نے منظر مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ وہ تنے کو کس نے بتا دیا کہ یہ حضور ہے، اور وہ تنا زارو قطار رو رہا ہے. حضور نیچے خود صحابہ دیکھ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا کہ حضور نیچے اتر کر اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ اس طرح سسکیاں لے کے روتا ہے جس طرح بچہ نے سسکیاں لیتا اور چپ کرتا ہے. تو دیکھیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں حتی استقرت قال بکت علی ما کان تسمع من الذکر. فرمایا میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اور میری محبت میں یہ گم تھا اور اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا. آج میں اس سے جدا ہوا ہوں اور یہ میری جدائی میں بچے کی طرح رو رہا ہے. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا. یہ حضور علیہ السلام کی کمال شفقت ہے. اور چرند پرند حیوانات و نباتات جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور کائنات میں سب سے افضل خدائے رب ذوالجلال نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. تو ہم تو پھر انسان ہیں، انسان میں تو پھر سینس زیادہ ہونا چاہیے. اور حضور علیہ السلام کی ہر خوبی ہر صفت کو ماننا انسان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی مرسل ہیں جن کو خالق کائنات نے ہماری شفاعت کے لیے اس کائنات میں بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. اور آپ کی کمال شفقت یہ ہے کہ آپ امت کے لیے اس قدر مہربان ہیں کہ امت کو رہنمائی بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں. تو یہ تھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے معجزات. ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں.